سرے لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم ناظرین، شب معراج کی فضیلت، اہمیت اور اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شب معراج کی رات کون کون سی عبادات اور وہ کس طرح کی جائیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، لہٰذا تمام مرد اور عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمانہ کو تخلیق فرمانے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ناظرین اکرام، ماہ رجب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے ببرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، لہٰذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر مکمل تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف، اور پھر اپنی دنیاوی اور آخرت سے جس چیز کو چاہے دعا مانگے، اور صبح کو وہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 ہفتوں کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ بی بی ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں شب، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی 27ویں شب رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھتے اور بعد نماز ظہر کے دوران نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد 2-4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 بار اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے، اور پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی اسلام کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی، اور صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور سب کو شب معراج مبارک ہو، اور اپنی رات کو ضائع مت کیجیے گا، عبادت ضرور کیجیے گا۔